کتب تاریخ کے مصنفین اکثر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب پر جو بات ہم لے کے آتے ہیں وہ آپ قبول کر لیتے ہیں، اور جب تنقید کرتے ہیں تو اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی دوہرا معیار اپناتے ہیں کہ اپنی پسند کی بات تو لے لی اور جو پسند نہ آئی وہ چھوڑ دی۔ ایسا کیوں ہے؟ دراصل ان مؤلفین نے اس معاملے میں بہت ہی دجل، تلبیس اور دھوکے بازی سے کام لیا ہے۔ یہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے قرآن کریم کی آیات لاتے ہیں، پھر احادیث لے کے آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے زمینی حقائق یعنی جو صحابہ کرام نے فتوحات کی تھی وہ لے کے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کے جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شخص نے یہ کہا۔ اب وہ شخص کون ہے کوئی پتہ نہیں، اور سیدنا امیر معاویہ کے 300 سال بعد آیا، اس کا حسب نسب، اس کی جگہ کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس نے وہ بات کہاں سے سنی، کہاں سے لی، کوئی سند اس کی موجود نہیں، لیکن ان کا اصرار یہ ہے کہ اس خرافات اور بکواس کو بغیر کسی سند کے تسلیم کر لیا جائے۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں جن فضائل اور مناقب کو ہم تسلیم کرتے ہیں اس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: قرآن پر، حدیث پر اور زمینی حقائق پر، جبکہ جو واہیات چیزیں تم منوانا چاہتے ہو اس کی بنیاد کسی مجہول، ایک غیر معروف اور کسی شخص جس کا عطا پتہ نہ ہو ایسے شخص کے بیان پر مبنی ہے، اس کو ہم کیوں مانیں؟ تمہاری تاریخ کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم تو قرآن، حدیث اور زمینی حقائق کی وجہ سے مانتے ہیں، اور ان تینوں چیزوں کا وجود تاریخ کے بغیر موجود